بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صل وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العلی العظیم صلوات اللہ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے، تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے۔ سید اقبال حسین شاہ صاحب یہ ساری کاوش اور محنت جناب سیدہ دے صدقے چ اللہ پاک اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ جنہ لوگاں روزے رکھے نے اج تک خالق کائنات انہاں دے اجر عظیم عطا فرمائے، جڑے کسی وجہ تو نہیں رکھ رہے خالق انہاں اگلے سال توفیق عطا فرمائے، جڑے بیمار بھی نہیں سن اور مسافر بھی نہیں سن ان جی نہیں رکھے ویسے ہی اللہ پاک انہوں دی اگلے سال تک زندگی ضرور رکھے اور انہوں دی سنگے پھر رمضان لے آوے اور انہوں نے دی اہمیت سمجھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ درود سارے حضرات پر۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ بقرہ دی ایک آیت مجیدہ میں جناب 21 نمبر آیت جیدہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ پاک نے انساناں نو خطاب کیتا ہے، کدی کدی مومناں نو خطاب کردے نے، کدی کدی نبیاں نو خطاب کردا، کدی کدی نبیاں دیاں بیویاں نو خطاب کردا، کدی کدی نبی دے اہل بیت نو خطاب کردا، لیکن ایتھے اللہ نے سب انساناں نو خطاب کیتا۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانوں تمہارا رب چاہتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ اے انسانوں سوبدو ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب کی عبادت میں مصروف ہو جاؤ، اس رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں خلق کیا۔ پھر خالق فرماتے ہیں من قبلکم، اور اس سے پہلے بھی ہم نے لوگوں کو خلق کیا، ان کو بھی یہی حکم تھا کہ وہ میری عبادت کریں، اور تمہیں بھی حکم دیتا ہوں کہ میری عبادت کرو۔ کیوں؟ کوئی میرا فائدہ اس عبادت کوئی نہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تسی عبادت کرو گے تو میں بڑا ہو جاؤں گا، سارا جہان عبادت چھٹ جائے وہ کٹتا نہیں، سارا جہان عبادت شروع کر لے وہ ودتا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں تو تواڈے تے عبادت اس واسطے واجب کر رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ جی تقوی یہ جی عبادت کے پیچھے روزہ بھی اس واسطے فرض ہوا لعلکم تتقون۔ ایک مہینہ پریکٹس ہوئی ہے تقوی دی، پریکٹس تقوی دی ہوئی، یہ تقوی دی پریکٹس ہوئی۔ تقوی تے ہمیشہ واسطے ہوئے، سارے سال واسطے ہوئے، ساری زندگی واسطے ہوئے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تسی متقی ہو، اللہ سانو متقی بنا کے وچوں کی لینا چاہتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو متقی ہوتا ہے نا وہ میرے نزدیک عزت والا ہو جاتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بندے باعزت ہو۔ کسی دی عزت واسطے میرا خیال ہے کوئی منجی ڈاندا ہوئے، کسی دی عزت واسطے بندے اچھے کپڑے پاندے نے، کسی دی عزت واسطے بندے اچھا کھانا رکھتے ہیں، کسی دی عزت واسطے بندے برتناں دے یار اچھے لیا۔ یہ دا مطلب ہے بندہ اگر کسی دی عزت کا اہتمام کرے تو انہوں بندہ بڑا محسوس کرتا ہے، تو جی اللہ کسی دی عزت کا اہتمام۔ بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے کہ ایک بندے نے بہت اچھی جگہ بنائی ہے کہ تو ہاں جناب ایتھے بہنا ہے، تسا جناب ایتھے بہنا ہے، بندہ دھکے نال بہنی تے بہ جائے تے قصور او دا تے نہیں جڑا عزت پہ بناندا ہے، اس نے آکھیا جناب ادھر آؤ، جناب ادھر آؤ، جناب ادھر آؤ، جڑا پھر اتنے نال تے بہ جائے بندے آندے تینوں عزت راس نہیں، حد ہو گئی ہے۔ اللہ بندے نوں متقی بنا کے عزت دینا چاہتا ہے۔ بندے کی سمجھتے ہیں بندے نوں عزت راس نہیں، اللہ چاہتا ہے کہ بندے متقی ہو جائیں۔ میں تقوی تے تھوڑی جی مجلس پڑھنا چاہنا، ویسے تے پریکٹس دا مہینہ اج مک گیا، شام تک انشاءاللہ آئندہ پھر دعا کیتی ہے کہ اللہ زندگی رکھے اور رمضان بھی آوے اور صحت مند بھی اسی ہوئیے انشاءاللہ اور سفر بھی نہ ہوئیے تو پھر تقوی دی پریکٹس کریے۔ یہ پریکٹس دا مہینہ سی جڑا گزر گیا، یہ جی پریکٹس ہوندی ہے نا، تُہاں کدی ویکھیا ہونا جی کرکٹ والے بندے میچ تو پہلا پریکٹس کرتے، وہ پریکٹس دے وچ بھی انہوں نے جوس وغیرہ چنگے دیتے جاندے نے، کھانا چنگا دیتا جاتا ہے، وٹامن چنگے دیتے جاندے نے، کیونکہ پریکٹس ہوندی ہے۔ وہ سال پورا پریکٹس کرتے ہیں تو خرچہ ساری گورنمنٹ نے اٹھایا ہوتا ہے، بہت خرچہ ہوتا ہے، تمہیں پتہ ہے کرکٹ تے بہت خرچہ ہوتا۔ سال پریکٹس کرن تو بعد انڈیا کو ہر جان، پھر دن والے جہاز تے نہیں آتے،
پھر وہ رات 2-2:30 بجے جڑا جہاز آتے ہیں وہ آتے ہیں منہ لکاندے اس واسطے آتے ہیں پھر پریکٹس جنی اصا کی سی جنی لوگوں بھائی سی لوگوں سوچنا ہے وہ تو سمجھ دنے کیوں نہیں آتے دنے انہوں نے پتا ہوتا بھی دنے جہاز لتا نا تو جدو اترے لوگوں کا لکھ دی لعنت پریکٹس تسی سال کرتے رہے ہو ساری قوم کا پیسہ غرق کر دیتا ہے تو جتھے لوڑ پئی اتوں ہار گئے ہو جیڑا بندہ پورا سال کرکٹ دی پریکٹس کرے تو انڈیا کو ہار کے واپس آئے جی میں انہوں آخیدہ نا لکھ دی لعنت تھی اس واسطے پریکٹس کیتی صحیح جیڑا پورا مہینہ مسجد دی جان نہیں چھڑی تے عید والے دن کپی لے بینا فرشتے آتے ہیں لکھ دی لعنت رومے تو پریکٹس کرنی کیڑی پریکٹس کیتی ہے تو پریکٹس دا بھائی پریکٹس دا مطلب ہے کہ رزلٹ اچھا نکلے پریکٹس دا مطلب ہے کہ رزلٹ اچھا نکلے نتیجہ اچھا نکلے بے تقوی تے گفتگو ہے جی آخری تقوی دی مجلس ہے جی رمضان میرا گزر گیا داخلہ میں ہی رہا یہ جڑا متقی ہے نا اچھا ایک ہو آیت پڑھنے ہیں سورہ مبارکہ بقرہ دی بڑی معروف مشہور آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے یہ ہر گھر کتاب جے جدے شک کوئی یہ کتاب ہر گھر موجود ہے پورے گھر چ شک ہو سکتا ہے یہ شک نہیں میں تمہیں گل دساں یہ جس مسجد چ قرآن پہ ہے نا وہ مسجد مشکوک ہو سکتی ہے قرآن شک نہیں اگر مسجد مشکوک نہ ہوتی تو حضرت پرویز مشرف کیوں آپریشن کراندے مسجد وہ لال مسجد کا آپریشن کرایا ہے یہ مطلب مشکوک سی نا یہ مطلب مسجد مشکوک ہو سکتی ہے قرآن نہیں گھر مشکوک ہو سکتا ہے قرآن نہیں یہ میں اپنے بریف کیس رکھیا ہر ویلے میرے کول ہوندا ہے میں پھر عرض کرنا میرے وچ کوئی شک آ سکتا ہے یہ دے وچ شک نہیں آ سکتا یہ لا ریب کتاب ہے اتنی لا ریب کتاب دے متعلق اللہ فرماندا ہے ھدی للمتقین یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے سبحان اللہ یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے اگر کوئی بندہ آکھے حضرات یہ امام بارگاہ ہے دیوبندیوں کے لیے بندے آکھن کے ہیں ایک بندہ ٹھیک ہے کہ بوٹی پیتی گل کے میں دی پہ کرنا ہے دیوبندیاں دا کی تعلق امام بارگاہ وہ تے امام باڑا امام بگاڑا آندے وہ تے ایمان بگاڑا بھی آندے یعنی بگاڑ کے نہ رکھ دے نے انہوں دا ادھر تعلق کی ہے جی میں ایس ویلے تے دیوبندیاں نال امام بارگاہ دا کوئی تعلق نہیں نا میں تنوں پکی گل دساں جڑا متقی نہیں نا او دا قرآن نال کوئی تعلق مہربانی کے بلا متقی دا قرآن نال تعلق ہے کیونکہ ھدی للمتقین ہے یہ ہدایت متقیاں بس بابا جی شکریہ مہربانی بہت مہربانی میں نا یقین کرو یہ مولوی بڑے بڑے میرے کو حیران ہوندے رہندے نے وہ آندے تو یہو جیاں گلاں کرنا تے تینوں برداشت بندے کیویں کردے یہو جیاں گلاں جدوں بندہ کرے ادوں مجلساں وچ بندے برداشت نہیں کردے یہ گلاں درس والیاں ہو سکدیاں نے مسجد وچ سویرے سویرے جڑا درس ہوندا ہے اودے چ ہو سکدیاں نے کسے ختم شدم تے ہو سکدیاں نے تو ہر مجلس ہی کری ہونا میں رولا کوئی نہیں بندے اندر اخلاص ہونا چاہیے ہے بندے دے اندر خلوص ہونا چاہیے ہے میں خلوص نیت نال گل کر رہا ہوں ھدی للمتقین کہ بلا ہدایت متقیاں واسطے ہدایت متقیاں واسطے 5ویں جماعت دا بچہ 8ویں جماعت دی کتاب لے کے بیٹھا ہوئے نا مولا تانوں جزائے خیر دے ھدی للمتقین یہ قرآن ہدایت کس کے لیے ہے متقیوں کے لیے جیڑا بندہ یار متقی نہیں پہلے سارے متقی صلوات پڑھو نہیں کوئی اللہم صلی محمد و آل محمد میں تو پتہ شہزاد ہوتے ہوئے تو ویکھیا پھا لیے یہ جدوں میں آکھیا نا سارے مومنین دی بجائے مومنین صلوات پڑھو نہیں علی والے صلوات پڑھو نہیں جدوں میں نا متقی سارے صلوات پڑھو بندے صلوات پڑھ دے مٹھا مٹھا ہسدے اس واسطے نے کہ مولوی سانو متقی پہ سمجھ اصل گل میں تمہیں دس دینا میں تمہیں گل پکی دساں یقین کرو تمہیں دسیا نہیں گیا تسی متقی ہو نہیں بندے نا دیکھو نا جی بندے نو دسنا پیا پہ تو بندہ ہے بڑی پیڑی گل ہے بندے نو پتا ہونا چاہیے میں بندہ میرا متقی نو پتا ہونا چاہیے میں متقی ہوں یہ ہدایت کردا متقیاں یہ ہدایت کردا متقیاں جی میں متقی بندہ نہ ہوئے تے قرآن ہدایت نہیں نہ کردا بندہ متقی نہ ہوئے تے علی امام بھی نہیں
شکریہ قبلہ. نبی فرمایا بھائی پیغمبر اعظم نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے. بہت شکریہ قبلہ، بہت شکریہ. میرے پیغمبر نے فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. یہ میرے نال بھی قرآن ہوتا ہے لیکن یہ نہیں جڑا او ہے نا ما قرآن و ما علی و علی و ما القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. کمال یہ ان کا اتنا ساتھ ہے، اتنا ساتھ ہے، اتنا ایتھے پکھا لگا ہوئے تے ایک پاسے دی ہوا جاندی ہوئے تے ذا جڑا منہ اگے آیا او دے گی ہونی ہے. ادھر نو پکھا لگا ہوئے تے ایتھے شاروں تے جائے گی، پھر شاروں تے جائے گی، پھر بوٹے صاحب اگر یعنی او دے اگے اونوں جائے گی. یہ جڑیاں قرآن تے علی انہاں دی ہوا کٹھی ہوندی. اے نہیں ہو سکتا کہ قرآن دی رحمت دی ہوا آئے تے علی دی ولایت دی ہوا نہ آئے. اے نہیں ہو سکتا. جتھے قرآن دی ہدایت پہنچے گی اتھے علی دی امامت پہنچے گی. یہ ہدی للمتقین ہے، علی امام المتقین ہے. یہ دا مطلب ہے طے ہو گیا جس کا قرآن سے تعلق ہوگا اس کا علی سے تعلق ہوگا، اور جس کا علی سے واسطہ ہے اسی کا قرآن سے واسطہ. اے ہی کٹھے نہیں. اے ہو سکتا ہے کہ علامہ نو بندہ سلام کرے تے پنجے نو سلام نہ ہوئے. کی کر دے ہو وہ پنجا تے نال فریرا کٹھے ہوندے نے تے سلام دعا نو کٹھی ہوندی. میں حیران ہوں اس بندے تے جڑا علی والا ہے تے او دے اندر قرآن کوئی. حیران کی دی گل ہو سکتی ہے. ویسے ہیں تے کٹھے میں پیانا کٹھے نے قرآن تے علی جو کٹھے نے تے جتھے قرآن ہوئے اتھے علی نو ہونا چاہیے تے جتھے حضرت علی نو ہونا چاہیے اتھے قرآن نو ہونا چاہیے. میں حیران ہاں علی والا ہوئے تے او قرآن دا انہوں کوئی نہ پتا ہوئے، قرآن دا انہوں پتا ہوئے. لاکھ دی لعنت ہو دیتے جڑا حافظ قرآن ہوئے تے علی دا پتا نہیں. واہ بھائی گل کے میں دی کر دیں. اے ہے ہی کٹھے نے. بہت شکریہ بابا جی. یار ہے ہی کٹھے نے. قرآن ہدی للمتقین ہے تے مولا علی یار امام المتقین. جیڑے ویلے بندے من جن گے نا پہ اسی متقی ہیں وہ تو بعد میں پڑھا. پہلا تو منو سارے متقی صلوات پڑھ. اللہم صلی علی محمد. متقیاں دیاں دو قسمیں، متقیاں دیاں دو قسمیں. یہ تقوی دی لفظ معصوم تے بھی لگ دی ہے، غیر معصوم تے بھی لگ دی. کوئی نمازی اپنے آپ نو نمازی سمجھ کے حسین جیسا نمازی نہ سمجھ. کوئی روزہ دار روزہ رکھ کے اپنے آپ نو حضرت علی جیسا روزہ دار نہ سمجھے. ایتھے 5 نمازاں جڑا کٹھیاں پڑھ کے نکل دینا انہوں جننے بندے باہر نظر آتے ہیں سارے کافر ہی دس دیں. میں تمہیں صحیح گل دسنا مینوں نہیں انج لگتا، ویسے میں گل پیا کرنا جڑے باہر چاواں شاواں دی دکان تے بندے بیٹھے ہوندے نا شاہ جی جڑا نمازاں پڑھ کے 5 نکلدا نا وہ جڑے نہیں بیچارے پڑھتے نماز مثال دے طور تے نہیں پڑھتے انہوں وہ کافر ہی لگتے ہیں. حالانکہ گل ایسی ہے نہیں، ایسی ہے نہیں. تیرا ایک حق بنتا ہے تو انہاں نو کافر نہ سمجھ. تو نماز پڑھ کے دعا کر یا اللہ آ جڑے چاہ تے بیٹھے نے انہاں نو بھی نماز دیتا. اور میرے عزیزو پیار محبت دعا کسے واسطے کرنی چاہیے کہ بدگمانی کرنی چاہیے. میں بدگمانی کراں تے سوچ سکنا کہ تہاڈا روزہ کوئی نہیں تے جے میں اچھا گمان کراں تے بھی سوچ سکنا تہاڈا روزہ ہے. سوچنا ہی ہے نا. میں کہا تمہیں رکھ دیاں ویکھیا، میں تمہیں کہڑا کھول دیاں ویکھیا. آ جڑے روزیاں چ اٹھ کے جاندے نے پراں تے کوئی شے لبدی نہیں بھی وہ کدھر جاندے. اور روزیاں والی مجلس جڑ کے باہر جاندے نے نا روزہ رکھیا ہوئے تے نہ پیشاب ہی نہیں آوندا. پہلی گل چلو بھائی میں پیانا پیشاب بھی آوندا پانی نہیں پیتا ہوئے تے تھوڑا ہی آوندا تقریباً. جڑے سٹ کے جاندے نے وہ نہیں مجھے پتا کدھر جاندے. سارے متقی صلوات پڑھو. مہربانی جی بہت شکریہ. متقی جی 2 قسم دے. تقوی معصوم تے بھی فٹ آوندا ہے. تقوی واسطے ساڈے جیسا نو امام المتقین. متقی ہونا اور ہے امام المتقین ہونا. متقی ہونا اور ہے امام المتقین ہونا اور ہے. جن نے سانو عظمت صحابہ منوانی ہے نا قرآن تے ہاتھ رکھ کے منوائے. میں صحابہ نو متقی مننا امام المتقین نے. بہت شکریہ جناب. میں متقی مننا
کہ بلا میں متقی ماننا لیکن امام المتقین. اچھا ہوں پھر وہ جڑا نا شیعہ نہیں منتے تسی کئی شاواں نہیں منتے. کئی بندے وڈا گوشت نہیں کھاندے حرام ہے نہیں دل کردا. وہ یار کہتا نہیں دل کردا تو کی کرنا جی حرام تو نہیں نا وہ نہیں دل کردا. کئی بندے نہیں کھاندے کئیاں نوں الرجی ہو جاندی کئیاں نوں الرجی بھی ہے. آ جڑے شاہ پیر ہوندے نا شاہ جی آڑے بابا جی تسی باوری بیٹھے اے باوے کھا سکتے نے وڈا گوشت انہیں نال باوے دے ہوندے نا چمچے وہ آندے نے باوے نہیں کھاندے کیونکہ وہ نہیں نہ کھاندا. اوے باوے کھا لیندے نے باوے کھا مینوں کیونکہ ایک باوے دا پتہ ہے. ایک باوا ہے وہ شماری سجدہ ایک پنڈ ہے اتوں کا ایک باوا ہے وہ نام ہے سید سجاد حسین بخاری شماری والے. انہیں فرمایا مینوں کٹے دا گوشت بڑا پسند ہے ادو میرے صاحب لگا کھا لیندے نے سید وڈا گوشت کھا لیندے نے. تھوڑے نال ہوندے نے سجدہ دے ٹرے وہ چونکہ نہیں نہ کھاندے وہ آندے نے باوے نہیں جے کھاندے باوے نہیں جے کھاندے انہوں پتا جے باوے کھا لے تو مینوں بھی کھانا پینا ہے. حرام نہیں ویسے الرجی نہیں کوئی بندے کھاندے کوئی حرج والی گل نہیں. یہ مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی کو تھوڑی بہتی بندہ الرجی ہوئے یا پسند نہ کرتا ہوئے تو منکر ہی ہو جاتا ہے. منکر نہیں ہو جاتا اونج جدے چوں بوئے بغض علی آوے نا سانو الرجی ہو جاتی سانو ویسے ہی الرجی ہو جاتی. بہت مہربانی. میں عرض کر رہا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو وہ متقیاں دا ایک طبقہ سی. صحابہ کرام متقی سن. چل بھائی ایک مصیبت ہے تہاڈی میں نو 35 سال پڑھ دیا ہوگا تقریباً میں نو اینی دیر ہو گئی ہے جدوں شیعہ چ کھلو کے آکھیا نا صحابہ کرام تانوں دو تروں بندیاں تو علاوہ یاد ہی کوئی نہیں. تہاڈی بھی کیا بات ہے کیا بات ہے. میں پہنا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. یار جدو میں صحابہ کرام آنا تو انہوں سلمان یاد کیوں نہیں ہوگا تو انہوں ابو ذر یاد کیوں نہیں ہوگا تو انہوں حضرت حذیفہ یمانی یاد کیوں نہیں. میرے عزیز دوستو صحابہ کرام ذرا کھل کے نا ذہن کھول کے سنو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین متقی سن. شکریہ ہون مطلب سارے بڑے متقی سن. اچھا جی کہ میں آیت پڑھنا میرا خیال ہے او دے نال نا زیادہ تقویت ہو جائے گی. یہ سورہ مبارکہ مریم دی میرے سامنے ایک آیت ہے میرا خیال او دے نال بہت واضح ہو جائے گی گل. یہ جی میں گل کیتی ہے نا تاکہ تھوڑا سواب والا چاکا ذرا لے جائے. اللہ پاک نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے تانوں پتہ ہے حضرت مریم کو بھیجیا سی اور اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهَا رُوحًا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. ہم نے جبرائیل کو بھیجا روح کو بھیجا فرشتے کو بھیجا پورا بشر بنا کر یعنی بندے دی شکل چایا ہے سیدھا بندے دی شکل چاہ کے تو سامنے کھلو گیا. حضرت مریم سلام اللہ علیہا دی عمر مبارک کو تو 14 سال سی. 14 سال دی ایک یعنی بی بی ہوئے خاتون تو کنی کو عمر ہوندی ہے تے اپنے چار دواری دے اندر غسل فرما کے باہر نکلنے تے جو بیبیاں وال چھنڈ دیاں نا کر کے جی چونکہ اندر سی چار دیواری سی اتھے آوندا ہی کوئی نہیں سی چار دیواری سی بطول دی چار دیواری سی طیبہ دی چار دیواری سی طاہرہ دی چار دیواری سی صدیقہ دی چار دیواری سی. آنا کنے سی ہوتے اپنے گھر سن کلے ہی سن تے اپنے وال مبارک انج کر کے نا وہ سکاندے سن پے تو ایتھے آ کے کھلو گیا جتے تسی بیٹھن ایتھے آ کے کھلو گیا سامنے فرشتہ تے وہ بھی بشر بن کے جو سامنے آیا جے. حضرت مریم پریشان ہوئیاں نے کوئی ہوئے کیونکہ پہچانے نہیں نے پہچان جاندیاں نے فرشتہ بندہ بن کے آیا تو پھر پریشانی کی لوڑ کوئی نہیں. آج جڑے تانوں بندے آندے نا فرشتے نبیاں تو سوا کسے کو نہیں آندے انہاں دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھی مریم نبی سی. کمال ہے یار اگر مریم کے پاس آ سکتا ہے تو زہرا کے دروازے پہ کیوں نہیں آ سکتا. میں انشاءاللہ کوشش جلدی کرنا اس واسطے کل عید ہے اج رش گھٹ سی بندے گھراں ٹر گئے چونکہ یقین ہے نا کل عید دا تقریباً یقین ہے اس واسطے رش گھٹ سی بندے ٹر گئے نے. وہ پھر ساڑیاں ڈیوٹیاں ایسیاں نے بھائی اسی کل بھی پڑھنا چاہیے تو مجلساں ہے نا. میرے بیٹے دی شادی سی
تو میں دسیا میں پڑھ دے فلانا دن مجلس میں جی ادھر میرے بیٹے دی شادی ہے آندا کنے بجے درود پڑھو متقی سارے اللہم صلی لوگاں نو پتہ پہ انہاں نو لے جائیدا انہاں نو لے جائیدا وچوں میں لے جائیدا منڈے دی شادی انہوں نے اینے بجے نکاح تے اینے بجے آ کے پڑھ جا انہیں آ جانا پہ کچھ آوندا ہی ہے نا یعنی وہ کئی بندے ہیں نا بالکل ہی میرا احساس ہے تساں گھر جانا ہے سب نے الحمدللہ شام نو گھر پہنچنا چاند رات اج تقریباً ہو ہی جانی کال والا روزہ سانو نصیب نہیں ہوندا انشاءاللہ میرے عزیز دوستو میں عرض کر رہا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے سامنے بشر بن کے پورا بشر بن ایسا بشر بن کے کھلوتا کہ مریم فرما دیا نے قالت انی اعوذ بالرحمن منکا میں تجھ سے اپنے رب کی پناہ مانگ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ایڑا تاوو سے نا ایڑا آؤزو تو انہوں پتا ہے آؤزو ادو آنے جدو شیطان دا خطرہ ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں پناہ چاہتا ہوں اپنے رب کی میں پناہ چاہتا ہوں اپنے رب کی اتنا لطیف جملہ میں عرض کر رہا جی میں لطیف شعر پڑھ دینا جی میرے عزیزو حد ہو گئی انی اعوذ بالرحمانی اس کا مطلب ہے بطول کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ بشر سے شیطان کی طرح پناہ مانگے تو سا غور نہیں فرمایا یارا بطول دا مزاج ہے کہ ایک بشر ہے انسان ہی ہے نا سامنے آ گیا ہے تو کی پیا فرمایا دے انی اعوذ بالرحمانی میں رحمان کی پناہ میں مانگتی ہوں میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں نہیں پہچانے تے پناہ بھی مانگ دی ہے پتہ ہوں دا فرشتہ تے پناہ مانگن دی لوڑ کڑی جدوں نے دسیا میں فرشتے ہیں حضرت مریم کہا ٹھیک ہے نہیں نہ پہچانے نہیں طیبہ طاہرہ بطول معصوم اکھاں جن آنکھاں نے غیر مرد نہیں سی بیٹھیا آنچ بیٹھیا تو نہیں نہ پہچانیا کیوں اللہ فرماتا ہے بشر میں بنایا ہوئے نور نو تے کوئی پہچان جائے میں نور نو بشر بنایا ہوئے تے بندہ پہچان جائے میری کارا گیری چھ فرق ہوتا ہے انہاں ایک مجسمے ایک بندہ بناندہ سی اس مجسمہ بنایا ایک انسان دا تے او دے ہاتھ چھ انگور پھڑائے اس انگور نو نا ایک کان بڑا ہوشیار ہوندا جی سارے تقریباً پرندیاں تو ہوشیار ہے بڑا تیز ہوندا ہے اے اجانے کولوں شے کھوندا ہے وڈے کولوں نہیں کھوندا تسی ایتھوں گوشت لے کے ٹر پو وڈا بندہ اجانا وکھرا ٹور لو تانوں پتہ لگ جائے گا کان کدھر جاندے بڑا اترا ہوندا اے کان ٹھونگے مارے اس انگور دے خوشے نو انہوں انعام مل گیا بہت بڑا انعام سی جی کدھر رکھیا پتہ نہیں کیڑے ملک دا میں پڑھیا انعام مل گیا انہاں کیا حد مک گئی ہے کان جیسا ہوشیار بھی تو ایسے انگور بنائے نے پتھر دے وہ چنجاں تروڑ لیاں نے کانواں نے انعام مل گیا دوجا جڑا سی نا مجسمہ ساز انہیں اتنے کیس کر دیتا کیس لگ گیا وہ پھر آخر کار وہ دے کولوں ایوارڈ واپس لیا گیا اس آکھیا جی گل ہے اس انگور ٹھیک بنائے نے اوڑا بندہ اس بنایا نا ان دسو کنی عمر دا بنایا اس آکھیا میں 50 تو 60 سال دے درمیان دا بنایا اس آکھیا ایڈے بندے نو کہاں پیندا ہی اس آکھیا انگور اس صحیح بنائے نے بندہ اس جڑا بنایا نا وہ کانو آیانا لگتا ہے وہ کانو بچہ لگتا ہے وہ دا منہ بچے والا ہے یہ انگور ٹھیک بنایا نے بندہ ٹھیک نہیں بنایا یہ دا مطلب ہے پہچان کئی باری ہوندی ہے کئی باری نہیں ہوندی اللہ فرمایا کاریگر میں ہوا بنایا میں نور نو بشر ہوئے یا کوئی مولوی حضرت جبریل دے ابے دا نام دسے تے جے نہیں تے من نور سے بھی بشر بن جاتے بھائی فرشتہ نور ہوتا ہے نا بات نور سے اللہ نے بشر بنایا اور مریم کی نگاہیں نہ پہچان سکیں اور جب ایک فرشتے کے نور کو مریم کی معصوم نظریں نہیں پہچانتی زمانے کی گندی نظریں علی کے نور کو کہتے شکریہ مہربانی خیر ہو تھوڑی بھائی کمال ہے میرا موضوع تقوی ہے میرا موضوع تقوی ہے چھڑ لگا انشاءاللہ بہت شکریہ میرے عزیزو حضرت مریم پہچانے نہیں پہچانے فرما دیا انی اعوذ بالرحمن منکا میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں دور ہو جا میری نظروں سے بشر کی کیا حیثیت کہ وہ بطول کے سامنے کھڑا ہو جائے
اپنے زمانے دی بطول ہے، سارے زمانے دی نہیں۔ ایک لفظ تقوی میرا موضوع ہے، شکریہ قبلہ۔ فرما دیا ان کنت تقیہ، میں تجھ سے اپنے رب کی پناہ مانگتی ہوں، اگر تو پرہیزگار ہے، اگر تو متقی ہے تو میری نظروں سے دور ہو جا، اگر تو متقی ہے تو میری نظروں سے دور ہو جا۔ یہ دا مطلب ہے کہ تسا سنے ہیں ہدی للمتقین، پھر تسا سنے ہیں امام المتقین۔ قرآن ہدایت دیتا ہے متقیوں کو، علی امام ہے متقیوں کا۔ تریجی آیت تو ثابت کر رہے ہیں، فرمادن این کنت تقیہ، میری نظرہ تو پرا ہو جا اگر تو متقی ہیں۔ یہ دا مطلب ہے قرآن نے دسا بطولوں کا حیا صرف وہ کرتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ کمال ہے یار، بطول کا حیا صرف وہ کرتا ہے جو متقی ہو۔ میرا دعوے دی دلیل دے رہے ہیں، جو زہرا کا حیا نہیں کرتا وہ متقی نہیں ہو سکتا۔ امام المتقین کہتے ہیں۔ شکریہ شکریہ جی، مہربانی کے بلا۔ قرآن ہدایت کسے دیتا ہے؟ متقیوں کو۔ صحابہ متقی ہو سکتے ہیں، امام المتقین نہیں۔ تقوی کیا ہے؟ جتھوں اللہ روکے اتھوں رک جائے تے متقی، جتھوں اللہ روکے اتھوں رک جائے تے متقی۔ ایک بندے دی عمر ہوئے 90 سال، 50 سال تک وہ شراب پیندہ رہے، 50 سال تو شراب چھڑ دے، وہ دی کل عمر 90 سال ہے، تقوی دی عمر 40 سال۔ میرا حل ذرا کام ہوڑا کر لیے۔ ایک بندہ بوٹی پیندہ رہے، شراب رہن دینے ہیں، مثال بدل لیں، یہ بھی بدل لیں۔ انگریز مسلمان ہو گئے، شراب انہوں چھڑنی پڑنی ہے کہ نہیں؟ چھڑنی پڑنی ہے۔ سور دا گوشت چھڑنا پڑنا ہے۔ 70 سال دا انگریز مسلمان ہو جائے، 90 سال دا فوت ہوئے، 90 سالوں دی عمر ہے، تقوی دی عمر دی 20 سال۔ تو آڈی کیا بات، متقی ہو گیا پر عمر تقوی دی تھوڑی، عمر تقوی دی تھوڑی۔ یہ دا مطلب جس عمر چ بندے نے بت چھڑے نے، کوئی اللہ دیا بندے او دا تقوی او دا شروع ہے، او دا شروع ہے۔ علی نالتے غلہ دیا بندے لوگ آتے نے اتھو تک تے ہوا بھی نہیں جانتی۔ میرے عزیزوں کسے دا تقوی 40 سال تو بعد شروع ہے، کسے دا تقوی 50 سال تو بعد، کسے دا تقوی 70 سال۔ ایک بندے نو تے 75 سال بعد پیغمبر دسیا بزرگوں سود حرام ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، تقوی اوہ شروع ہویا نا، بندے بندے نو علی تے برابر لیا کے کھرار کے خوش ہونا لیا۔ پہلا اس صحابی 10 جڑا محمد دی گود وچ پلدا رہا۔ کنی عمر چلی دا تقوی شروع ہے؟ کدوں؟ تسا کھادا سور دا گوشت؟ نہیں۔ وہ نے میرے لو جی میں ویکھیا تو ہاں ویکھیا نہیں، وہ منڈے میرے لو ویکھیا ہو سکیا میں نو بیان۔ بہت اچھے، یہ دا مطلب یہ دا تقوی ہونی شروع ہو۔ حالانکہ نہ کماندہ ہے نہ کر لے آندہ ہے، اصل جنہ دے گھروں کھاندہ نا وہ سور دا گوشت نہیں کھا، جنہ دے گھروں کھاندہ نا انہاں تے دسترخوان تے شراب نہیں ہوندی۔ یہ دا مطلب یہ بچپن ہے نا، بچپن دا کوئی بندہ دعویٰ نہیں کر سکتا جی میں کوئی پیڑی شے نہیں کھادی۔ بچپن ہی تے میں حساب لایا پیسے لبن والے پیسے تے مگر ٹورے تانوں پتہ ہے اج کل تے تسی بچیو بچ گئے ہو، پرانے زمانے چ پیسے بھجدے ہوندے ہن تے مگر منڈا بھجدا ہوندا سی، وہ جا کے وہڑی چ ڈگدا سی، اگوں پھر انہاں سٹنے ہوندے ہن، اگلا منہ چ پا کے تے پھر اگوں لبن آ جاندا۔ ہن اس ویلے دی گلاں شروع کری تے لوگ آندے نے او یار تو کیڑے ویلے دی شروع کر لئی، کیڑے ویلے دی؟ اے دا مطلب ہے ہر بندے دی زندگی چ کوئی ویلا آیا ہے جنوں او پھولنا نہیں چاہتا۔ علی او ذات ہے جتھوں مرضی ہے پھول۔ اے ماں دی گود، نبی دا گود، اے پہلی خوراک، دوجی خوراک، جتھوں تیرا دل کرتا پھولے گا علی تینوں علی نظر آئے۔ شکریہ قبلہ۔ علی عمران صاحب تواڈے بچے وہ کھاندے نے جڑا تواڈے ال پکدا ہے؟
میرے وہ کھاندے نے جڑا میرے ال پکدا ہے تقوی دا تے اندازہ لا ا بچہ وہ کھاندا جڑا او دے ال پکدا ہے مولوی دے وہ کھاندے جڑا لوکاں ال پکدا اوے عزیزو ساڈے وہ کھاندے نے جڑا ساڈے ال پکدا ہے شاہ جی تواڈے بچے کتھوں کھاندے نے جڑا تواڈے ال پکدا ہے اے دا مطلب ہے تواڈے بچیاں دا تقوی تواڈی بنیاد تے میرے بچیاں دا تقوی میری بنیاد تے پتہ نہیں علی نو لڑدے ہاں میری ایک گل دساں تانوں ایویں بندہ نہ آج ہاتھ نہیں پیا پڑدا ایویں ہنبلیاں ہی مارنیاں نہیں ایویں ہنبلیاں ہی مارنیاں نہیں اپڑنا تیرا کوئی نہیں قیامت تک ممبراں تے ہنبلیاں مار علی نو رلدا ہی کوئی خدا دی مینوں قسم صرف ہنبلیاں مارنیاں نہیں کیوں تواڈے بچے او کھاندے جڑا تواڈے ال پکدا ہے میرے او کھاندے جڑا میرے ال پکدا ہے رمضان وچ قرآن تے ہاتھ اے قسم کافی نہیں اوے علی او کھاندا جڑا محمد ال پکدا ہے محمد او کھاندا جڑا ابو طالب ال پکدا تقوی دا کی انداز شکریہ لو جی دو قسم دا تقوی اے دو قسم دا تقوی جی اہل بیت اطہار بھی تقوی انہاں تے بھی آ جا کتے قرآن وچ حدیث وچ تے اپنے آپ نو انہاں جیسا متقی نہ سمجھ میں دو قسمہ تقوی دی دس کے تھوڑا کوئی اجازت لین لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ فرماتا مثل الجنتی سورہ مبارکہ محمد جی آیت دا نمبر جناب 15 اللہ فرماتا مثل الجنت اللتی وعد المتقون اس قرآن میں ہم نے اس جنت کی صفتیں بیان کی ہے جو ہم نے متقیوں کے لیے بنا لی تو یہ گل دسو کسے شیعہ نے پوچھئے نا جنت جانے اسا کہ شاہ جا تیرے جمن آسانے جانا تو کنا جانا تے ایدہ مطلب ہے کہ جڑے بندے نو پورا یقین ہے میں جنت جانا ہے انہوں پورا یقین ہونا چاہیے نا میں متقیاں کیونکہ متقیاں واسطے جنت بنا یارہ قرآن پہ آندہ متقیاں واسطے ہون دیکھو نا چنگے پرے سو تسی قرآن اندہ ہے مثل الجنت اللتی وعد المتقون ہم نے متقیوں سے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں جنت میں لے جائیں گے متقیاں جانا جے جنت جے قرآن دی قسم متقیاں جانا جے جنت قرآن پہ آندہ جے متقیاں جانا جے جنت جنہیں جانا ہے صلوات پڑھے تے ایدہ مطلب ہے تُسی متقی ہوتے تُسا صلوات پڑھی ہے وہ جنت ہے کنے جانا وہ یارا ایک مصیبت چلو صفتہ میں نہیں پڑھتا بس اللہ نے فرمایا فی انہار من ماء غیر آسن بن بگڑے پانی کی نہریں ہوں گی اس جنت میں وانہار من لبن دودھ دیا نہراں وانہار من خمر تے شراب دیا نہراں وانہار من عسل تے شہد دیا نہراں شہد دی بالٹی نہیں نہراں دودھ دی ڈرمی نہیں نہراں شراب دی بوتل نہیں نہراں کنوں ملنی ہے ہاں متقیاں نو شراب تے متقیاں نو یارا دودھ دیا نہراں کدے واسطے متقیاں واسطے شہد دیا متقیاں واسطے صاف پانی دیا متقیاں اور دودھ دیو نہراں دودھ دیا وکھریاں جے تے پانی دیا وکھریاں جے خدا دا نام وہ یارا وکھریاں دودھ دی وکھری ہے تے پانی دی وکھری ہے مولا تو ہم جزا دے میں ایتھے تے ساڈے جڑے مہربان نے دودھ دی متقی وہ صرف انہاں کو پاندے نے جنہاں کو ہنگال شگال پانا ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں دودھ خراب ہو جاتا ہے زیادہ گڑک لگ جائے نا تے وہ پھر وچ تاں پاندے نے اگر کوئی پاندا ہوئے نا تھوڑا بہت تے وہ آندا یارا خراب ہو جاتا دودھ گرمی بڑی ہے نا جی تے تھوڑا جب پا لئیے تے ذرا دودھ ٹھیک رہتا ہے ورنہ کوئی دودھ خراب ہو جاتا ہے ویسے وہ جڑی نہر ہے نا انہوں کوئی خطرہ نہیں ہونا چھٹ پان دی لوڑ میں دودھ وکھرا شہد وکھرا پانی وکھرا تے شراب وکھری شراب ملنی کنوں سواد بڑا دودھ دا ذکر قرآن چ ٹائم کو نا دودھ دا ذکر قرآن چ ہے لیکن سواد دا ذکر قرآن چ دودھ دا کوئی نہیں پانی ہے صاف دسیا سواد نہیں دسیا شہد ہے تو سواد نہیں دسیا تے جتے شراب آیا نا اللہ فرماتا ہے وانہار من خمر لذت للشاربین یہ پینے والے ہی اس لذت سے واقع
جے لذت دا ذکر شراب دودھ نال آیا ہوئے تو میں مجرم ہاں. لذت دا ذکر اگر لذت شاید وچ بھی ہوتی ہے لیکن اللہ فرماندا ہے شراب ہوے گی بڑی لذت والی, بڑی لذت والی. ایک تانوں دساں جن نے دی لذت لینی ہے نا ایتھوں والی دی لذت نہ لے. میں خیر بیان او اونوں لبنی جے جڑا ایتھوں والی چھڈے گا. چلو جڑا ایتھوں ہی رج کے گیا انہوں کی لوڑ, او کنوں لبنی متقیاں نو. تے متقی تانوں پتہ ایتھے تے نہ پیندے, ایتھے نہیں پیندے متقی, ایتھے نہیں پیندے. اللہ فرماندا تو اوتھے نہ پیویں. سقاہم ربہم شرابا طہورا, تیرا رب ساقی بن گیا. اوئے ہوئے ہن قبلہ اسی نا مسلماناں دے گھر پیدا ہوئے ہاں, اساں نہ میں کھانا ویکھیا نہ اساں ساقی ویکھیا, اساں تے صرف غالب دی شاعری پڑھی, اوتھوں پتہ لگدا ہے کوئی ساقی بھی ہوندا ہے تے وچوں میں کھانا بھی ہوندا ہے تے او شراب بنا بنا کے پلاندا ہے. او پھر تانوں پتہ او پتہ نہیں کیویں بندی ہے تے کیویں پلاندے نے. سقاہم ربہم, تمہارا رب ساقی بن جائے گا تے بنا بنا کے پلائے گا. حد مک گئی ہے. اے بنان والی گل اللہ تو ضرور کرنی ہے. تو کون آنکھیں تفایا کون, جو آنکھیں ہو جا تے وہ ہو جاندہ ہے. اے سقاہم بنا بنا کے پلان دا مطلب کی ہے. فرمایا تاں پیدا سنا اے نہ جدو بنائی ہے پلید بنائی ہے, میں جدو بنائی ہے پاک. اے بناندے ہیں لیکن پلید بناندے نے, میں جدو بنانا شکریہ پاک بنانا. اللہ فرماتا ہے تو انہوں بنان دیو جاج نہیں, پینی تے تاں جنا چنگی بنے گی تے تو کو صحیح بنتی نہیں. تو جدو کوئی شے بنائی ہے پلید ہی بنائی, جدو کوئی شے بنائی ہے پلید بنائی ہے. جیڑی میں بنائی ہے وہ پاک بنائی ہے. کدی مسجد چ بہ کے سوچی جیسا اللہ نو ساڈی بنائی شراب وارج نہیں, ساڈا بنایا خلیفہ وارج نہیں. اوتھے ہر شے اللہ دی بنائی چلے گی, حشر وچ ہر شے اللہ دی بنائی چلے گی. اور اللہ پاک شکریہ جی نیڑے آ گیا. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتِ, ہر قسم کا پھل وہاں ہو, ہر قسم کا پھل وہاں ہوگا. چیکو وغیرہ آ جاندے نا کدی کدی پھل اتھوں کراچی چوں سندھ چوں, وہ آلوواں ہوندے نے تے ہی کھلو کے پوچھنے آ کی سن نہیں پتا اتھے پائے جاندے اتھے پائے جاندے اتھے نہیں پائے جاندے. ٹھیک ہے نا جان, جی اللہ آکھے کل ہون گے تو پھر اللہ دا کل ہے نا, اللہ دا کل ہے دا مطلب جڑا کسے نہیں نہ ویکھیا وہ بھی پھال اتھے ہوئے گا. ویسے سواد ہے جنت, سواد ہے, ہر قسم دا پھال ہوئے گا. میں کہ اللہ ہے کنہ واسطے, فرما متقیاں واسطے. میں کہ کیڑے متقی, آئے آئے اللہ فرماتا ہے وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ, یہ ان متقیوں کے لیے ہے جن کے گناہوں کو اللہ نے معاف کر. واہ 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 واہ, جن کے گناہوں کو اللہ نے, یہ مطلب ہے گناہ بخشوا کے متقی ہونا اور ہے امام المتقین ہونا. صدقے جاواں, شکریہ. پھر عرض کرنا نہیں, ایک آیت میں سورہ مبارکہ مریم دی پڑھ دیں, ایک آیت سورہ مبارکہ مریم دی پڑھ دیں. او میرے نال ہوندا نا عدنان, اس ویلے میں نشانیاں رکھدا ہوں نا قرآن پاک تو مجلساں ترائے ہوں تو نشانیاں ویکھ کے حساب لاندا, تھوڑیاں رکھو ٹائم تھوڑا. وہ حساب لے جنیاں نشانیاں پہ رکھدا ہے 1.5 گھنٹے چیک بھی نہیں مکنی. لہٰذا میں ہوں 39 منٹ پڑھ لیا تے اج گھنٹہ بھی نہیں انشاءاللہ پڑھنا تے تھوڑا پڑھنا, یہ میں مکا دینا. جنیاں باقی سن یار زندہ صحبت باقی تہاڈے والی مجلس تو پڑھ دیں گے باقی. تمہیں پتا ہے آ جڑی کل پڑھی ہے تے اج پڑھی ہے میں اپنی مجلس سدھی کرنا. اے میرے مہربانوں, اچھا اچھا اچھا. وہ پھر اللہ پاک نے نا ایک اور متقی دسے نے, انہاں تے مکا دینا. یہ سورہ مریم دی آیت نمبر 63 ہے. جڑی آیت نمبر میں پڑھی ہے 15 سورہ محمد دی, او دے وچ او متقی نے آ جڑے جے نا ہر قسم دا پھل تے شہد تے شراب تے دودھ تے ہوراں تے سونے دیاں منجیاں تے قیم خواب دے تکیے تے موجاں, اے او جے جڑے گناہ بخشوا کے گئے ہون. ہن سوچ حسنین کتھے بیٹھے ہون گے, تو غور نہیں فرمایا
خدا دی قسم اے او متقی نے میں ونڈ کڈی ہے جی قرآن دی آیتاں کھول کے اے او متقی نے مغفرت کیوں آکھے میرے رب تمہارے رب کی طرف سے معافی ہے جاؤ معافی جے بہت چھڑے جے چھڑے نے چلو معافی جے سود چھڑیا جے چھڑے معافی جے دنیا دی شراب چھڑی جے چھڑی جاؤ معافی چلو جنت تے میں کیا اور بھی کو متقی ہے نے ایتھے ایک لفظ صرف اللہ فرمایا تلک الجنت آیت نمبر 63 سی سورہ مبارکہ مریم اللہ فرمایا تلک الجنت اللتی نورث من عبادنا من کان تقیا میرے کچھ ایسے بندوں میں سے بندے ہیں جو ایسے متقی ہیں ہم نے انہیں جنت کا وارث بنا دیا سبحان اللہ یہ دا مطلب ہے جنت میں جانا اور ہے وارث ہے جنت ہونا کیا بات ہے اللہ فرماتا ہے نورث من عبادنا ہمارے بندوں میں سے کچھ بندے ہیں جن کو ہم نے جنت کی وراثت دے دی ہے شبیر احمد عثمانی پڑھن والا علی ناصر حسینی لکھن والا عثمانی ہوئے پڑھن والا حسینی ہوئے جویں عثمانیاں دی اسی تفسیر پڑھنے ہاں کدی وہ بھی کدے حسینیاں دیا پڑھ چھڑنا دو ترہ تفسیراں پر یہ صرف ساڑھے چھ کانفیڈنس ہے شبیر احمد عثمانی نے ایک لفظ لکھا ہے او دیتے مقادرنا فرمایا وہ متقی ہیں جنہوں نے ورثے میں جنت پائی سبحان اللہ ورثے میں جنت پائی ہے شاہ جی اے بار پیڑیاں کافی نے الحمدللہ یہ بجار والے دے ہون گے ذمہ دار جنہاں دیاں پیڑیاں تسی انج کم کرو جنہاں دیاں زمیناں نہیں نا جنہاں دیاں نہیں او باہر آؤ میں تو انہوں لکھ دینا جنہیں آندے ہو میں دے دینا میں نہ جنہاں دیاں زمیناں نہیں اتھے باہر آ جاؤ میں تو انہوں آپ لکھ کے تھلے 10 اگر کا تک دینا 2 کلے تو وڑ لے 3 تو وڑ لے 4 تو وڑ میں دینا بندے میرے منہ لے کے ہنس دے تو کیوں ہنس دے تانوں پتہ ہے بھی ہے کسے دی یہ دا مطلب ہے کسے دی شے ہوئے تے بندہ دے نہیں سکتا آئے ہائے اوہ کسے دی شے ہوئے تے بندہ وانڈ نہیں سکتا ہے دا مطلب ہے 2 قسم دے جنتی نے ایک وارث ہے جنت نے ایک معافی مانگ کے جنت جان گئے آجے جنہوں سمجھ نہ آئی اور رات نو بادام کھائے انہوں پتہ لگیا میں کی آکھنا چاہنا آجے فرق دا پتہ نہیں لگا جب وارث اور ہیں معافی مانگ کے جانے والے اور ہیں تو قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس علی دے بچے کسے دے مگر ٹور دے سر لگوا دے ہو یا لوگا دے بچے علی دے بچے ہائے ہائے کسے طریقے دس سکنے علی دیا پترہ کسے نو آکھیا ہوئے سانو لکھ دے تو جب کسے دیا بچے آکھیا تے من جا وارث اور ہیں جانے والے اور ہیں جنہوں مرضی لے جا وارث اے اللہ نے وراثت دین لگیا ہوئی ربائی آئی جے کوئی اچھا کٹ لو جان چھوٹے تو اٹھ تو سب بدائے رضا کرانا جویں مفسر قرآن نہ ہوندے تے قرآن دی کسے نو سمجھ نہیں سی نہ ہونی اے ربائیاں نہ ہوندے تو ساری خطابت بھی کسے نو سمجھ یہ شعر ہے جے یہ تشریح کر دے یہ کی پڑھ دا تو ہم کی پتہ میں کی پڑھنا پہ وہ تم نہ دسے توجہ ہے میرے عزیز دوستو اللہ کن کہہ کے فیکون ہر شے بنا چھڑ دا اللہ نے انہوں جنت دا وارث بنان لگیا ہوئی نرا کن نہیں آکھیا اللہ فرماتا سودا کرنا جت لین ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ کانفیڈنس ہو تے چوندا جس پیسے دیتے ہو جنہوں عطا ہوئی ہوئے لوگ اندر ایدہ کی بگڑے ہیں ایدہ کی بگڑے ایدہ کی بگڑے ہے صدقے جاؤں ایدہ کی بگڑے انہیں دے چھڑی ایدہ نہ لگ گئی اللہ فرماتا ہے خبردار کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے صرف عطا کی ہے میں نے سودا کر رکھا ہے ان کی جانیں اور مال میرے حوالے میری جنت ان کے حوالے کرایہ دار تے کل لان لگیا چک دا پیو آکے کی ٹھک ٹھک لائی جی کلنڈر ٹنگنا ہوئے تے کرایہ دار کل لاندہ ہوئے نا
تے مالک لنگدا ہوئے اوندا دھیان نہ لائی ساری چڑے لے جانی سی اوندا تے او لے جانی سی فرمایا کربلا آسمان تے دروازے کھولاں گا نبیاں دیاں روحاں من جان گیاں ویر دا کام پوری کائنات دے سوداگراں دا اصول ہے شہر لیندے سستی نے تے دیندے مہنگی نے پوری دنیا تے بندے روز بیپاری منڈیاں چ روز جاندے نے شہر لئی روز بیپاری منڈیاں چ روز جاندے نے شہر لیندے جتھے مرد بولے گا اتھے عورت نہیں بولے گی جتھے عورت بولے گی آخری جملہ آ گیا آنسو میں جا رہا فرماندے سن حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کیا محاذ کنے نے فرمایا اماں دی جائی محاذ دو نے فرمایا اسی بھی دو ہاں تے ونڈ لے نے فکر نہ کریں ایک بڑی عجیب گل کرتے ہیں فرماندے نے کائنات تے وکھری پہن ہے پوری دنیا آندھی ہے بھی پہن دا حق ایک لینا گئی ہوئے تاں بھی لے کے آئے گی تے جے آیا ہوئے ویر تے دے کے جائے فرماندے نے کائنات تے علی دی بیٹی ایک وکھری ذات ہے جس ویر نو آکھیا محاذ برابر نے کہ وڈے چھوٹے حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اماں دی جائی جڑا ایک محاذ ہے نا چھوٹا ہے ایک وڈا ہے ایک جہاد اصغر ہے دوجا جہاد اکبر بی بی پاک نے فرمایا اجے پوچھا نہیں تشریح نہیں کی تھی فرماتے نے پہنا ویراں تے بہتا بوجھ نہیں تھا بہتا بوجھ میں تیرے تے نہیں رکھ تو میرے تے زیادہ بوجھ رکھ جڑا چھوٹا محاذ ہے تسی رکھ لو جڑا وڈا محاذ ہے میں نے دے دیو صرف اینا دسو کہ چھوٹا کیڑا تے وڈا کیڑا فرماتے نے کربلا جہاد اصغر ہے شام جہاد اکبر اتھے وڈا محاذ ہوئے گا بی بی فرمایا فوج تیری بھی پسن دی ہے فوج میری بھی پسن دی ہے کربلا تیرے ذمہ شام میرے ذمہ میں ایتھے مکانا چاہنی ہوں عباس تیرا سپاہی رکیہ میرے نال اکبر تیرے کول کبرا میرے کول سکینہ میرے کول اصغر تیرے کول وانڈ ایتھے لینے ہوں جون جیسا غلام تیرے کول تے فضا جیسی کنیز میرے کو ایتھے محاذ بن لے میری پردہ دار فوج پہ سن دی صرف ایک گل دس کہ اے اصغر کیوں ہے تے وہ اکبر کیوں ہے ایتھے نہیں مکا سکنا ایک کوئی جملہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے میری ماں کی بیٹی جو کام اللہ ہم سے کربلا میں لینا چاہتا ہے وہ ہمارے خاندانی روایات کے مطابق ہے کدی تقریرہ ہوں دیا سن علماء دیا ایتھے ہی مک جان دیا سن جو کام ہم حسد کے جانا جو کام ہم سے اللہ کربلا میں لینا چاہتا ہے اے میری اماں کی بیٹی وہ ہمارے خاندان کی روایت پہلے بھی ہے وہ کام پہلے بھی کئی مرتبہ ہو چکا ہے وہ ہماری شرافت ہے بیٹی دا بازار جو گزرنا ہے بیٹے دینے سوکھے نے بیٹے دینے سوکھے نے اے چادر دینی اوکھی حد مک گئی حضرت زینب آکھیا اماں دا جایا فکر نہیں کرنی تے فرمایا بازار تے دربار تے لوگ بیگانے تو انہوں دے وچ آئے ہائے بی بی فرمایا جدوں تک خیمے کھڑے رہے میں بطول رہا جدوں خیمے سڑ کے ڈگ پہ میں علی بن روایت رمضان چوئی پڑھی جا سکتی جدھر شک و شبہ نہ ہوئے اور آخری جملے 2-3 منٹ جو سو اے بی بی پھر علی بنے نے کہ نہیں خیمے بنے نے علی بنے نے تے ساری رات یتیمہ دا پیرا دینے پیرا دار روز پھر دینے لیکن خطرہ کوئی نہیں ہوندہ پتہ لگے نا پرلی گلیج کوئی ایسا بندہ مشکول پھر دا ہے پیرے دار نال توترہ بندے لے کے ادھر جاندہ ہے زہرہ دی تھی عباس دیا قاتلہ چھ پیرا حضرت علی اکبر دیا قاتلہ چھ امام حسین علیہ السلام دیا قاتلہ آج پھر دے سن صدقے جا حضرت عباس دیا قاتلہ چکنو کے خدا دی قسم انج پیرا دیتا ہے کہ جڑی آواز بی بی کڑی ہے نا حضرت عباس ایک آواز کرتے سن الحافظ والحفیظ خدا دی قسم فوج یزید دے بغیرت روایت کر دینے اسی حیران ہو گئے عباس نے حضرت نے قتل کیتا ہے آواز کے دے آئی میرے عزیزوں پھر علی انج بنی ہے کہ کوفے دے رش وچ بی بی نے صرف ایک لفظ کڈے
علی عمران صاحب پڑھن گے انہاں دا خطبہ انہاں دا انداز انہاں دا جملہ انہاں دا شعر تسی دوروں سنو گے ویکھیا نہیں ہوئے گا تسی آکھو گے علی عمران صاحب پڑھ دیں لہجیاں دا پتہ فکریاں نال لگدا ہے مصریاں نال لگدا ہے خدا دی قسم علی دی بیٹی صرف ابن زیاد نو آکھیا اس کو چپ ہو جا تڑپ دا مولا علی دا شیعہ اٹھیا اس کہا نا علی نبی نہ سی سجے کبھے ہاتھ مار کے کہنے لگا علی بولے بندے کہنے لگے 21 سال حضرت علی دی شہادت نو عبداللہ ابن عفیف تیری آنکھاں نال تیرا دماغ بھی ٹر گیا 4 سال دا پوترا سی یا پوتری ہاتھ پھڑ کے لے کے رش چاہی سی اسے کیا میں نو پلاؤ نہ ہو میں جمل اچ مولا دے نال میں سفیر اچ مولا دے نال میں پلن والا نہیں میں خطبے مولا علی دے جنگاں چ سنے نے مسجد چ سنے نے اے لہجہ علی دا چھتی دسو علی دا بیٹا ہے کیڑا بیٹا ہے علی دا پوترا ہے کیڑا پوترا ہے کون بولے ہے کون بولے ہے بندے چپ سن جدوں دے پوترے یا پوتری نے دامن کھچ کے ایک گل کیتی ہے پتہ نہیں ہے بندہ زندہ کیویں رہ گیا اس کرتا پھڑ کے آکھیا بابا مرد نہیں عورت ہو سکا چپ کر رہا ہے کسے عورت دا لہجہ علی نال نہیں مل سکتا علی شاہ مرد ہے کسے عورت دا جدو پریشان ہویا نا تے کہنے لگا کسے بندے دا بی بی دا لہجہ علی جیسے مرد نال کیسے ملے گا اور تو ایک بندہ نکلیا اس کان کو منہ کر کے آکھیا حاض ہی زینب بنت علی آجڑی اڑ بولی علی دی بیٹی زینب ہے لوگاں دیا موٹیاں تے ہاتھ مار کے آندھا بکواس نہ کرو او تے اپنے کرو نانے دی قبر تے جان لگ دی سی تے او دا پیو مسجد تے چراغ بجھا دیتا سی او اینا بغیر تے لوگاں چلی دی بیٹی کتھے آ گئی او دو بی بی نے فرمایا اماں راہ بنا میں آپ دساں 3 بندے فضا پیچھے کیتے بی بی کہہ سکتی سی میرے نانے دیا صحابیہ میرے پیو دیا عاشقہ میرے ویران دیا ہمدردہ ساڑھے خاندان دیا محبہ ایک کریمی دی انتہا کر چھڑی بی بی کہندی بندے ہٹے نے تے بی بی ایتھے ہاتھ بندے سن او سکا بے وقت نہیں لاندا ہے میں نبینہ ہو گیا سا ایک جمل اچ ایک سفین اچ گئی تے جڑے اکھاں ضائع ہو گئیاں میں لگا منتاں کرن مولا علی دیاں کہ تو معجز نمائے ایک واری تو آکھنے تے منی اکھاں ٹھیک ہو جانیاں نے میں نو ٹھیک کر میں دوبارہ جہاد ہن میں نو چیتا پہ آوندا ہے جدوں میں اکھاں منگدا سا علی روندے کیوں سا صدا تمامنی تشریف رکھیں